بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نہ ڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے با اثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے دربار رسیوں سے جکڑ کر کیوں کھڑا کر دیا تھا، اور کیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ایک چڑیل سے ہوا تھا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عصفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اس میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیباً انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا، لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے بھی ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال حمد و صلات کے بعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کامل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا، اور میں نے اس سے کہا اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد ڈاڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔
میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدائے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور ہرہ میں اپنی سواریاں بیٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس کا قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تم مر جاؤ۔ بوڑھا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو، پھر یہ زہر کھا لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور دعا پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا، اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔
चुनाचे वो किला बग़ैर लड़ाई के सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की क़ुव्वत ईमान से फ़तह हो गया। दोस्तों, अरबों के मुतल्लिक़ ये बात तो आप सभी जानते हैं कि क़ब्ल अज़ इस्लाम ज़माना जाहिलियत में अरब औरतों को अपना खुदा समझते थे और उनकी पूजा करते थे। उनकी 3 बड़ी देवियाँ थीं जिनको वो देवताओं का सरदार मानते थे। उनमें 3 बड़ी देवियाँ थीं जिनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। उज़्ज़ा सरदार देवियों में से एक थी। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला है। वादी नखला में उसका मंदिर था। ये वही जगह है जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जिन्नों के एक गिरोह से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया था। और दूसरे कबाइल वादी नखला में मजहबी रसूमात पूरी करने के लिए आते थे। इस मंदिर में तमाम लोग उज़्ज़ा देवी के लिए जानवरों की कुर्बानी भी करते थे और चढ़ावे भी चढ़ाए जाते थे। बाकी तमाम बुतों की निस्बत उज़्ज़ा की ज़्यादा तकरीम की जाती थी। उस ज़माने में बुतों के मंदिर अरब में बहुत दूर दराज मकामात पर वाक़े थे, लेकिन उन मंदिरों के बड़े बुतों के नाम वाले बुत खाना काबा में भी रखे गए थे। रिवायात से पता चलता है कि इज़्ज़ा देवी एक शैतान औरत थी। उसकी रहाइश वादी नखला में पाए जाने वाले 3 छाँव के दरख्त पर मौजूद थी। उसके अंदर शैतानी ताकत मौजूद थी जिसकी वजह से वो बुतों से आवाज़ें निकालती थी। अरब कबाइल ये आवाज़ें सुनकर उसके अंदर की कुव्वतों पर एतकाद रखते थे, उसकी ताज़ीम बजा लाते थे। उन्हें वक्तों में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुतों की पूजा से मना फरमाया। कुरैश को ये बात अच्छी न लगी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तरदीद की। फ़तह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन इज़्ज़ा देवी के मंदिर में मौजूद बुत वहाँ सलामत था और उसके मानने वाले अकीदतमंद उसकी पूजा करते थे। इज़्ज़ा देवी के बुत को तोड़ने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनको सैफुल्लाह का खिताब दिया जाता है, उनको मुंतखब किया और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 30 घुड़सवारों के हमरा वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम के सबसे बड़े सिपाही सालार की हैसियत से भी मशहूर हैं। उन्होंने 125 जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही थे जिन्होंने कैसर व किसरा जैसी बड़ी सल्तनतों को तबाह करके मदीना जैसी रियासत को आलमी रियासत का दर्जा दिया। तो अब की बार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकाबला कैसर व किसरा की अजीम ताकत से नहीं था, बल्कि इस बार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस कुव्वत की हकीकत अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फ़तह मक्का से कुछ रोज़ बाद 25 रमज़ान को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि वो वादी नखला में जाएं और 3 छाँव वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 छाँव वाले दरख्त को पालें तो उनमें से पहला 3 छाँव वाला दरख्त काट दें। ये एक ऐसा दरख्त है जो बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ सफ़र बांधा और वो 3 छाँव वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले दरख्त को काट दिया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आए, दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने इस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? उसके जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि नहीं सरकार, मुझे वहाँ कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 छाँव वाले में से दूसरा दरख्त भी काट दो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 छाँव वाले दूसरे दरख्त को भी ज़मीन बोस कर दिया। वापसी जब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल किया कि ए खालिद, दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज़ आई या तुमने कोई गैर मामूली देखा? इस बार भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वही जवाब दिया। ये जवाब सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 छाँव वाले दरख्त को भी काट डालो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब इस मरतबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि इज़्ज़ा बरहना हालत में अपने बाल फैला के और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है और उस औरत के पीछे इज़्ज़ा देवी के मंदिर का मुहाफ़िज़ भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखा तो उस शैतान शक्ल औरत इज़्ज़ा ने कहा कि खालिद पुरज़ोर से हमला करो और ख़बरदार पीछे न हटना, अपनी ओढ़नियाँ उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल ना किया तो ये तुम्हें शदीद ज़िल्लत से दो चार कर देगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उज़्ज़ा से मुखातब हुए कि मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक और मुक़द्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे ज़लील और रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उज़्ज़ा को मारने के बाद जब देखा
تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبیہ کو بھی مار دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی جو اب آئندہ عربوں میں نہ ہوگی اور نہ اب اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور یہ آج کا دن ہے۔ عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا نام لیوا کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپاہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور تمام عوام تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتیں مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کہ جن کے تاریخ میں نام سنہرے حروف میں لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ بلکہ دوستوں، مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جب جیت چکے اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، شیطان اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ جبل رما پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رما کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ رما پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے مہیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشت باں انداز ہوتے ہیں، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کا وہ جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم، ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے روند ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل فرشراح کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپاہی سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ زخرف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش مخزومی،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ بن صغرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ تھیں۔ بارگاہ رسالت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن حشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ اس طرح میرے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان سے دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ اس خط کے بعد ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں تنگ و تاریک بھیانک جگہ سے ایک سرسبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ میری آنکھ کھلی تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے مدینے جانے کا کہا تو وہ خوشی خوشی میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے اور ہم اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے مدینہ جا رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے کبھی امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خونریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپاہ سالار بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم ہرکل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپاہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپاہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی زیتوا میں لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے جبکہ 2 صحابی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر
عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت کے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدار کو گرفتار کرنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک نیل گائے قلعے کے دروازے پر موجود ہے اور چاندنی رات میں عقیدر اسے شکار کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحجہ 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ ور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی۔ 200 جنگ یرموک کی فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کی رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی سرزمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے
اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپاہی سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد کہ جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کے رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپاہ سالارے کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر ان کو سپاہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔
اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے، صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپاہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کہ جن کی تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوت تھی کہ جو ان کو مزید پراسرار بناتی تھی۔ عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک کہ اس کے وجود میں وہ پراسرار عنصر شامل نہیں ہوگا جو ان عظیم لوگوں کا خاصہ ہے۔ دوستو، اس دور میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے کیسر و کسریٰ کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معترف تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی اور جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تک نہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاعر کو جس کا نام اشعث بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے کنسرین میں جا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشعث بن قیس بنو قندہ کا سردار تھا۔ اس نے شاعری اور مدح سرائی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اس ضمن میں اشعث کنسرین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا پہنچا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ماں باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑوں کی پیٹھ پر گزاری تھی۔ وہ طبعاً خوش ذوق تھے، فیاض تھے اور ہر حسین چیز کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے ڈس سالار کو وہ ذاتی مبارزت میں شکست دیتے تھے۔ ان کے تمام تر مال و دولت کے وہ خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ تاریخ میں زندہ ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتارو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت میں سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے خالد کو بلا لائیں۔ قاصد نے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر اٹھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے۔ لیکن وہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اداسی کے آثار تھے۔ امیر الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم سے بوجھل آواز میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشعث کو دیے ہیں۔ وہ اگر مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب دینے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ نہ اختیار کرنا پڑے جو امیر المومنین نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کے رواج کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی تھی
کیونکہ دستور کے مطابق تمام فوج کو اکٹھا کرنا تھا، جس کے سامنے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراف جرم کرانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن فاطمہ حمص میں رہتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مخموم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر بھی کوئی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا۔ جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے، ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور وہ زمین پر دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش رہے۔ ابن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ اپنی جیب سے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر جواب دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں۔ وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ حمص گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد جو بھی اعتراف کریں انہیں معزول کر دیا جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امین الامت۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا، یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہم سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے تھے، ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے یہ انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنے تنہا جا رہے تھے، انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور اب وہ ہم سے اپنی معزولی کا حکم سن کر کنسرین کو جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اضطراب کا رنج و الم کا اور نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا طوفان اٹھتا تھا، اور وہ اس طوفان کے زناٹے سنتے جا رہے تھے۔ گھوڑے نے انہیں کنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھڑ سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا کبھی دشمن کے پاؤں کھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اس دستے کے سامنے رنج و علم کا مرقع بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا تو ان پر رکت سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی، جانبازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹ آئے۔ یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھ دل سے سب کو خدا حافظ کہا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا، تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے، کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سلیمان،
کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا بننے نہیں دوں گا کہ جس نے مدح سرائی کی اس کی جھولی نام سے بھر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن مدینہ میں رہ کر کنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں 2 کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین گئے، وہاں سے ہم چلے گئے اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا سخی اور فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ ہمس میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ جنوری یا فروری 639 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، انہیں میں طاعون کے ڈر سے چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ رہے اور طاعون کی وبا میں شہید ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی سالار جن کے ساتھ انہوں نے بڑی خوفناک جنگیں لڑی تھیں، طاعون سے انتقال کر گئے۔ ان میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن الزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہت سے بیٹے طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ طاعون کی اس وبا میں 25,000 مسلمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی چپ ہی رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی قوت گویائی ختم ہی ہو گئی ہو۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سپہ سالاری اور بن العاص کو ملی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کی نئی فتح کی خبر سنتے تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے بجھ کر رہ جاتے۔ غالباً انہیں یہ خیال آ جاتا تھا کہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ 642 عیسوی 21 ہجری میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ یہ صدموں کا اثر تھا، ان کا جسم گھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے اپنے دوست کو دکھائی اور پوچھا، کیا میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آتی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی سوال پوچھا۔ پھر دونوں بازو باری باری ننگے کیے اور یہی سوال پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی۔ دوست کو ایک بالشت سے زیادہ جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نحیف آواز میں کہا۔ پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابی سلمان؟ دوست نے کہا۔ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر تو مارا جاتا تو سب کہتے کہ کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر بے نیام تھا۔ انتقال کے وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم حمام تھا۔ نزا کے عالم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے۔ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید سیف اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ عورتوں کی آہو بکا سے مدینہ کی فضا گونج اٹھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہی یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ وزاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درہ لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درہ وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔
بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان پہ رونے دو، ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسوں پر ہی رویا کرتے ہیں۔ حمص میں بڑا ایک حسین باغ ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، بہت دلکش مسجد ہے، اور اس مسجد کے کونے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت جاننے والوں کو جیسے اب بھی اس مسجد میں جا کر للکار سنائی دیتی ہے۔ میں خالد بن ولید کی عظمت کو دلی طور پر سلام پیش کرتا ہوں۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سالار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔